السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ ہماری وفا کافی ہے، از قلم سویرا فلک۔ شام ڈھلنے لگی تھی، رات کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ اس کے سویٹ کی کھڑکی سے باہر کا منظر بے حد واضح نظر آتا تھا۔ ہوٹل کے وسیع بیک یارڈ میں لائٹس روشن ہونے لگی تھیں تو ڈوبتے سورج کے بعد چھانے والی تاریکی پہ بڑے بڑے گلوبس کی روشنی کو چھاتے ہوئے دیکھ کر بائیں باغ میں بیٹھے ہوئے کئی ینگ کپلز، شرارتوں میں مگن بچوں اور موج مستی کرتی فیمیلز کے چہرے پر غروب آفتاب کے باعث نمودار ہونے والی تاریکی کے باعث چھانے والی اداسی کی جگہ ایک بار پھر مسکراہٹ نے لے لی تھی۔ ان کو مزید انجوائے کرنے کا موقع جو ہاتھ آ گیا تھا۔ منظر کے اس خوبصورت بدلاؤ نے اس کے گلابی چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ بیک یارڈ کے ہی ایک جانب وسط ذرا ہٹ کر شاہ بلوت کے درختوں کا دائرے کی شکل میں جھنڈ بنا کر الگ سے کچھ بینچیں بنائی گئی تھیں، جہاں نئے شادی شدہ جوڑے زندگی کے اس نئے سفر میں ایک دوسرے کے ہاتھ پر نئے وعدے تھما رہے تھے۔ محبت کے، اعتبار کے اور سدا ساتھ رہنے کے۔ وہ زیر لب مسکرائی اور ایک گہرا سانس لے کر کھڑکی سے ہٹ گئی اور بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں موند لیں۔ دل و دماغ میں موجود خیالات اور سوچیں جیسے حرکت میں آ گئیں۔ اس کی شادی کو آج 15 دن ہونے کو آئے تھے اور وہ پچھلے ایک ہفتے سے ہنی مون ٹرپ پر تھے۔ اس مختصر عرصے میں شاہ میر نے اسے کئی شہر دکھا دیے تھے، ہر قدم پر اس کے سنگ سنگ رہنے کے وعدے کیے تھے، اپنی چاہتوں بے قراریوں کو اس پر کھل کر عیاں کیا تھا، اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دینے کا نہ صرف یقین دلایا تھا بلکہ اپنے ہر عمل سے قصبہ کی زندگی میں رنگ بھرنے کی بھرپور کوشش بھی کی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے ہمیشہ کے لیے ان لمحوں کو قید کر لینا چاہتی تھی، مگر یہ سب اتنا اچانک اور غیر متوقع ہوا تھا کہ وہ پھونک پھونک کر قدم رکھنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ گو کہ شاہ میر کی اس کی زندگی میں آمد انتہائی خوشگوار تھی، مگر روشنیوں پر سے اس کا اعتبار کچھ اس طرح اٹھ گیا تھا کہ اب کسی تعلق کے حوالے سے مزید نئے خواب دیکھنے کی ہمت اس میں بالکل نہ تھی۔ ماضی میں دیکھے گئے خوابوں کے ٹوٹنے پر اس کے اعتبار کی کرچیاں کچھ اس طرح بکھری تھیں کہ انہیں وہ سب بھی چننے کی کوشش کرتی، اس کا وجود ان کی چبھن سے بلبلا اٹھتا اور وہ زخمی ہونے لگتی، مگر جس طرح بچہ گرنے کے بعد بھی چلنے کی کوشش جاری رکھتا ہے کیونکہ یہی امر اسے اپنے وجود کو تن تنہا سنبھالنے کی ضمانت دیتا ہے، بالکل اسی طرح اس نے بھی شاہ میر کی آمد پر ایک بار پھر اپنے قدم نئی امیدوں کی جانب بڑھا دیے تھے، ورنہ تو اس نے دنیا تیاگ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کی زندگی میں آنے والے تند و تیز طوفان نے اس کی روح کے اندر اس قدر تباہی مچائی تھی کہ طوفان کے گزر جانے کے بعد بھی اس کی زندگی میں تباہی کے تمام آثار آنسوں اور سسکیوں کی صورت میں باقی تھے۔ وہ تو کبھی ساحل کی جانب قدم نہ بڑھاتی، اس نے خود کو زندگی کی لہروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ اسے کب جینے کی آرزو تھی کہ وہ اپنی بقا کے لیے ہاتھ پیر مارتی، مگر وہ جو اس کے پیارے تھے کیسے اسے یوں ڈوبنے دیتے، کیسے اسے جیتے جی یوں اذیت ناک موت کے گلے لگانے دیتے۔ انہوں نے اس کی زندگی کی ڈولتی ناؤں کی بھپڑی موجوں سے بچا کر نکال کر ساحل پر پہنچانے کے لیے زور آور کوششیں شروع کر دیں، اور پھر شاہ میر جیسے ملاح بن کر اس کے ناؤ کے پتوار سنبھالنے کو حکم ربی سے بھیج دیا گیا، اور پھر بابا کے بے حد اسرار پر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ہاں کرتے ہی بنی، کیونکہ وہ اس کی ہر دلیل مسترد کرتے گئے۔ وہ شاید پھر بھی مان کر نہ دیتی اگر وہ ان کی پلکوں کے گوشے پر تیرتے آنسو نہ دیکھ لیتی، جنہیں روکنے کی کوشش میں لاکھ ضبط کی کوششوں کے باوجود ان کی آواز بھرا اٹھی تھی، اپنے بابا کو اور سزا مت دو گڑیا، مجھے ساری عمر سسکنے اور تڑپنے کے لیے مت چھوڑو۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں بابا، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کے آنسو صاف کرتے کرتے اس کی اپنی سسکیاں بند گئی تھیں۔ میں جانتا ہوں قصبہ، یہ سب بہت مشکل ہے میری جان، مگر ڈوبنے کے ڈر سے انسان تیرنے کی کوشش تو ترک نہیں کرتا نا۔ تم ماجد کو ماضی سمجھ کر، ڈرونا اور بھیانک خواب سمجھ کر بھلا دو، انشاءاللہ اس بار میرا انتخاب، میرا فیصلہ غلط ثابت نہیں ہوگا۔ پھر وہ تو ہمیشہ سے ہی تمہارا طلبگار رہا ہے، بس بیوقوف نے زبان کھولنے میں دیر کر دی، ورنہ شاید یہ نوبت ہی نہیں آتی۔ بہرحال جو بھی ہے، وہ شاید آزمائش تھی ہماری تمہاری، اللہ کو ایسا ہی منظور تھا، بس ہماری خواہش اتنی ہے کہ اپنے بابا کو جیتے جی مرنے سے بچا لو۔
انہوں نے اس کے آگے بڑھ کر ہاتھ جوڑے تو وہ یکدم اس کے قدموں سے لپٹ گئی۔ خدا کے لیے بابا مجھے گناہ گار مت کریں، آپ کی رضا اور خوشی میرے لیے سب سے مقدم ہے۔ میں خود سولی چڑھ سکتی ہوں مگر آپ کو جان بوجھ کر تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی، قصبہ نے زاروں قطار روتے ہوئے کہا تھا۔ تو انہوں نے اسے شانوں سے تھام کر کھڑا کیا اور اس کا ماتھا چوم لیا۔ خوش رہو میری بچی، اللہ ایسی تابع دار اولاد سب کو عطا کرے۔ اور اس نے ٹھنڈی سانس بھر کر بابا کے کندھے سے اپنا سر ٹکا دیا۔ بابا کے اصرار پر اس نے شامیر سے شادی کر لی تھی اور اب تک بابا کے توقع کے عین مطابق بہت ہی سلجھا ہوا، محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا ہمراہی ثابت ہو رہا تھا۔ مگر ماجد جو اس کا پہلا شوہر تھا کی المناک یادیں اس کے ذہن سے اب بھی پیوستہ تھیں، اس لیے نہیں کہ وہ ماجد کو بہت چاہتی تھی یا ماجد اسے، بلکہ ماجد کا دوگلا روپ اس کے دیے ہوئے گھاؤ قصبہ چاہ کر بھی بھلا نہیں پاتی تھی۔ ماجد سے اس کی شادی 7 سال قبل ہوئی تھی جب وہ فریش گریجویٹ تھی۔ شکل و صورت بھی اللہ نے اس کی منموہنی بنائی تھی، اس لیے جلد ہی اس کے رشتے آنے لگے۔ حمیدہ خاتون ویسے بھی دل کی مریضہ تھی، بیٹوں کی تو انہیں ایسی فکر نہ تھی کہ وہ مرد حضرات تھے، البتہ اکلوتی بیٹی قصبہ کو اپنی زندگی میں بیاہ دینے کی خواہش انہوں نے قصبہ کے بابا سے کی تو انہیں ماجد کا رشتہ ہی بہتر لگا۔ ماجد اور اس کی فیملی نے کسی عزیز کی شادی پر قصبہ کو دیکھا تھا، خاص طور پر ماجد قصبہ کی لمبی گھنی زلفوں کا اسیر ہو گیا تو ماں بہنوں کو اس کے گھر کے چکر لگوانا شروع کر دیا۔ ماجد بھی اچھی فیملی سے تھا، خود بھی خوش لباس اور خوش شکل تھا، ایک سیمی پرائیویٹ ادارے میں برانچ مینیجر تھا، اس لیے قصبہ کے گھر والوں نے رشتے کو مناسب جانتے ہوئے ہاں کر دی۔ شادی کے شروع کے عرصے میں تو ماجد نے اپنی دلہا والہانہ محبت سے قصبہ کو سرشار کیے رکھے، مگر پھر جب وہ اپنے اصل رنگ میں آیا تو قصبہ کو یقین کرنا مشکل ہو گیا کہ یہی شخص دیوانوں کی طرح اس کا طلبگار تھا۔ اور جب قصبہ نے احتجاج کیا تو وہ کھل کر سامنے آ گیا۔ تم میری بیوی ہو تو بیوی بن کر ہی رہو، میری ماں بننے کی کوشش ہرگز مت کرو۔ میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں، اس سے تمہیں قطعاً کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ میرے ساتھ رہنا ہے تو زبان اور آنکھیں بند کر کے رہو۔ وہ ہر درمی سے اپنے ناجائز تعلقات قائم رکھنے پر تلا ہوا تھا۔ میں کوئی کٹ پتلی نہیں ہوں ماجد جو آپ کے اشاروں پر ناچنے لگوں گی۔ میں آپ کی بیوی ہوں، زر خرید غلام نہیں کہ چپ چاپ سارا تماشا دیکھوں، 2 وقت کی روٹی اور چھت لے کر اپنے سارے حقوق سے دستبردار ہو جاؤں۔ قصبہ تن کر سامنے آ کھڑی ہوئی تو ماجد آپے سے باہر ہو گیا۔ اچھا تو ٹھیک ہے، آج سے میں تمہیں اپنی بیوی ہونے کے حق سے بھی محروم کر دیتا ہوں۔ جاؤ جا کر جس کا دروازہ پیٹنا ہے پیٹو، مانگو اپنے حق میں، تمہیں آزاد کرتا ہوں، طلاق دیتا ہوں تمہیں، طلاق طلاق۔ ماجد کے منہ سے کف بہنے لگا اور قصبہ ڈوبتے دل کے ساتھ وہیں ڈھیر ہو گئی تھی۔ ماجد نے قصبہ کے سوالوں سے اپنی جان چھڑوا لی تھی، مگر قصبہ کی دنیا والوں کے سوالوں اور معنی خیز باتوں سے جان چھڑوانا مشکل ہو گیا تھا۔ ارے بھائی، مرد کیسا بھی ہو، یہ تو عورت کا کام ہے کہ مرد کو اپنا بنا کر رکھے۔ ارے گھر ایسے تھوڑی بنتے ہیں، قربانی تو عورت کو ہی دینا پڑتی ہے۔ بھئی آج کل اپنی غلطی کون مانتا ہے، جانے اصل بات کیا ہے اور بتائی کیا جا رہی ہے۔ زہر میں ڈوبے ہوئے طنزیہ جملے قصبہ کی زندگی کے ہر قطرے کو کروا کر کے تھے۔ وہ تو کب کی خودکشی کر لیتی اگر اس کے اپنوں نے اسے ہتھیلی کا چھالا نہ بنا لیا ہوتا۔ حمیدہ خاتون تو اس کی شادی کے 2 ماہ بعد ہی گزر گئی تھی، مگر بابا حارث بھیا اور اس سے چھوٹے بھائی یاسر نے اسے زندگی کی طرف واپس لانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور پھر ان سب کی خاطر ہی اس نے ماجد کے ساتھ گزارے ہوئے 8 ماہ پر ماتم منانا ترک کر کے نئے سرے سے جینا شروع کیا۔ اپنے آپ کو گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اس نے بابا کی اجازت سے ایک اسکول بھی جوائن کر لیا، جہاں معصوم بچوں کی معصوم شرارتوں اور دلچسپ باتوں کے باعث اسے وقت گزارنے کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ وقت گزر رہا تھا اور گزر ہی جاتا، مگر شامیر کی آمد نے ایک بار پھر اس کی جھیل جیسی ساکن زندگی میں ہلچل پیدا کر دی۔ شامیر اس کے ماموں کا بیٹا تھا جو تعلیم حاصل کرنے کے بعد بہتر مستقبل کی خاطر دبئی چلا گیا تھا۔ شامیر قصبہ کو بچپن سے ہی پسند کرتا تھا، مگر اس نے اپنے جذبات و احساسات کو کبھی زبان نہیں دی، حتیٰ کہ قصبہ کی شادی کی خبر سن کر بھی اس نے کوئی واویلا نہیں مچائی، کیونکہ وہ رنگ میں بھنگ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ مگر جب اسے قصبہ کے طلاق کی خبر ہوئی تو وہ رہ نہیں سکا۔ شامیر کی طرح ماموں مانی بھی اپنی نرم گفتار اور منموہنی صورت والی بھانجی کو بے حد چاہتے تھے، مگر وقت سے پہلے کوئی بات کرنے سے گریزاں رہے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ دراصل یہ سارے کھیل تو قدرت کے ہی رچائے ہوئے ہیں کہ انسان زندگی کے بدلتے رنگوں کو دیکھ کر بس یہی کہتا رہ جاتا ہے کہ مجھے کیا خبر تھی، ورنہ یوں کر لیتا اور یوں کرتا۔ قصبہ دنیا کے لیے قابل قبول تھی یا نہیں، مگر ماموں ممانی آج بھی اسے چاہتے تھے۔ اور پھر شامیر کی خواہش پر انہوں نے اپنی جھولی قصبہ کے بابا کے سامنے پھیلائی تو وہ رب کے حضور شکرانے میں گھر گیا، مگر قصبہ شاکی ہو آپ لوگ ترس کھا رہے ہیں نا مجھ پر؟ اگر شامیر مجھے روز اول سے پسند کرتا تھا تو خاموش کیوں تھا؟ وہ کوئی لڑکی تو نہیں تھا کہ شرم و حیا آڑے آ گئی ہو۔ نہیں
نہیں ماموں مانی، آپ کیوں ایک طلاق یافتہ کو بہو بنا کر اپنا مذاق اڑوانا چاہتے ہیں؟ پلیز مجھ پر ترس نہ کھائیں، مجھ سے ہمدردی آپ لوگوں کو بہت مہنگی پڑے گی، یہ دنیا کھا جائے گی آپ لوگوں کو۔ شامیر کو تب شامیر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ قصبہ میں اگر چپ رہا تو صرف اس لیے کہ وقت سے پہلے بات کر کے میں تمہارا نام نہیں اچھالنا چاہتا تھا، اور تم تو جانتی ہی ہو کہ اول تو میں اپنے پیروں پر ہی نہ کھڑا تھا کہ دستے سوال دراز کرتا، اوپر سے 2 چھوٹی بہنوں کی شادی بیاہ کی ذمہ داری بھی تھی میرے کندھوں پر۔ ایسے میں اگر امی ابو سے کہتا تو وہ یقیناً میری خواہش کا احترام کرتے، مگر ابو کی ریٹائرمنٹ کے بعد سب کچھ جانتے بوجھتے کیا مجھے اپنے فرائض سے منہ موڑ لینا چاہیے تھا؟ باہر جانا بھی اسی لیے طے کیا کہ میرا اپنا مستقبل بھی مزید مضبوط و مستحکم ہو سکے۔ واہ خدا، اگر مجھے ذرا بھی علم ہوتا تو میں کم از کم نکاح کے لیے بڑوں کو راضی کر ہی لیتا۔ میں تمہیں اس لیے اپنانا چاہتا ہوں کہ آج بھی تمہیں اسی طرح چاہتا ہوں۔ میرا مقصد تم پر ترس کھا کر تمہیں اپنا کر دنیا کی واہ واہ حاصل کرنا نہیں، اور رہی مذاق اڑانے کی بات تو دنیا والوں کو تم چھوڑ دو، وہ کسی حال میں بھی مطمئن نہیں ہوتے۔ تم اپنی اور اپنے دل کی کہو اور سنو، تمہیں انکار اور اقرار کا پورا حق حاصل ہے۔ کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت اتنا ضرور یاد رکھنا کہ ہم اکیلے کبھی نہیں جی سکتے، اور ہم پر، ہماری ذات پر، ہمارے چاہنے والوں کا بھی پورا حق ہوتا ہے۔ باقی تم خود سمجھدار ہو۔ شامیر کا لہجہ اور دلائل اس قدر مضبوط تھے کہ وہ کسی دوڑی سے جھٹلانے کے قابل نہ نہیں تھی۔ شامیر نے اسے با اختیار کر کے بھی بے اختیار کر دیا تھا۔ وہ بے بسی سے ہاتھ مسلنے لگی تو ممانی جان نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہم پر اور ہماری محبت اور خلوص پر بھروسہ کرو بیٹا، باقی دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ پلیز ممانی ایسا مت کہیں۔ وہ شرمندہ ہونے لگی تھی۔ آپ لوگ میرے بڑے ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں، اس نے ممانی کے ہاتھ چوم لیے۔ تو بیٹا ہمارے بڑے ہونے کا ہی مان رکھ لو۔ ماموں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں بھر آ گئیں۔ اتنی ڈھیر ساری محبتوں سے دامن چھڑانا اسے ناممکن لگنے لگا تو اس نے ٹھنڈی سانس بھر کر سر جھکا لیا۔ سب کے اصرار پر وہ ایک بار پھر دلہن کا روپ دھارنے کو تیار تو ہو گئی، مگر سہاگ کی سیج پر بیٹھتے ہوئے اس کا دل خزاں رسیدہ پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ لاکھ چاہنے کے باوجود کوئی ارمان نہیں جاگا، بلکہ الٹا ہزاروں خدشوں، وہموں اور اندیشوں نے اسے آکٹوپس کی مانند آ جکڑا تھا۔ فوٹوگرافر کے بارہا کہنے پر اس نے اپنے لبوں پر زبردستی کی مسکراہٹ تو سجا لی تھی، مگر دل بے وجہ ہی بھرا جا رہا تھا۔ انچاہے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش میں اس کے حلق میں درد ہونے لگا تھا۔ اور پھر جب شامیر نے منہ دکھائی کے طور پر اس کی مہندی سے رچی کلائی میں نازک سا گولڈ بریسلٹ پہنا کر اس کا مومی ہاتھ لے کر محبت سے مخمور لہجے میں کہا، قصبہ میں شاعر تو نہیں کہ اپنے لفظوں کو سجا سنوار کر اپنے دل کا حال بیان کر سکوں، مگر یہ کسی کی کہی نظم بھی مجھے اپنے دل کی آواز ہی لگتی ہے۔ تم یہی سمجھ لو کہ یہ میں نے ہی لکھی ہے۔ تیری محبت ملی ہے جب سے، میں خود کو پھولوں کی رہ گزر سے گزرتا محسوس کرتا ہوں۔ مشاہدہ کر رہا ہوں جیسے قدم قدم پر ہے ساتھ میرے ضیاء تمہاری، وفا تمہاری۔ سنا تھا میں نے کہ لمس شاید ضروری ہوتا ہے چاہتوں کے لیے، ورنہ یہ زندگی بے مزہ ہے، بے کیف ہے، سزا ہے۔ یہ لمس جب سے ملا ہے تب سے سرور طاری ہے جسم و جاں پر، غرور طاری ہے جسم و جاں پر۔ تو شامیر کا جذبات کا شدت سے دہکتا چہرہ قصبہ کے دل کی دھڑکنیں تیز کرنے لگا تھا۔ اس کی گھبراہٹ اس کی لرزتی پلکوں سے عیاں ہونے لگی تھی۔ شامیر نے اب اس کی کلائی میں سجی رنگ برنگی چوڑیوں سے کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بار بار شہادت کی انگلی ان پر اس طرح پھیرتا کہ وہ جل ترنگ کی طرح بج اٹھتی، اور شامیر مسکرا دیتا۔ قصبہ مجھے تو یہ سب ایک خواب کی مانند لگ رہا ہے، یقین نہیں آ رہا کہ تم میری ہو گئی ہو۔ تمہیں پتہ ہے کہ میرے دن رات کیسے بے چین گزرے ہیں تمہارے فراق میں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ اپنے دل کا حال تم پر عیاں کر سکوں۔ بس یہ جان لو کہ اب تمہارے بن میری زندگی نہیں، میری سانسیں نہیں۔ تم ہو تو زندگی میں دھنک کے سب رنگ ہیں، خوشی کے پل ہیں، اس لیے کبھی مجھ سے دور نہ ہونا، ہمیشہ میرے سنگ رہنا۔ بولو قصبہ، مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ اس نے قصبہ کی ٹھوڑی چھوتے ہوئے بے چینی سے پوچھا تو قصبہ یکٹک اسے دیکھے چلی گئی۔ شامیر کی گہری سیاہ آنکھیں قصبہ پر یوں مرکوز تھیں کہ وہ پلکیں بھی نہ جھپکا رہا تھا۔ اس کی وجیح چہرے پر اس وقت بچوں جیسی معصومیت بکھری ہوئی تھی۔ قصبہ نے اپنے لب کھولے تو شامیر کا پورا سراپا گویا سماعتوں کا مسکن بن گیا۔ قصبہ کی پلکوں کے گوشے نم ہونے لگے تھے۔ شامیر، میں تو خود محبت کی متلاشی ہوں، مگر میں کیا کروں شامیر، میرا دوسرے لوگوں پر سے تو کیا خود اپنے اوپر سے بھی اعتبار اٹھ چکا ہے۔ میں نے خود کو بڑی مشکل سے سمیٹا ہے، مگر اب میں بکھری تو میرے وجود کی کرچیوں کو یکجا کرنا میرے لیے ناگزیر ہو جائے گا۔ میں تو خود تمہاری بن کر زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ بس تم پلیز، تم مجھے تنہا نہ چھوڑ جانا، مجھے دھوکہ مت دینا۔ قصبہ نے گہری سانس لے کر یہ سب کہنے سے خود کو روکے رکھا۔ وہ کیسے اتنی جلدی شامیر پر اعتبار کر لیتی؟ شامیر کے لیے یہ
پہلا موقع تھا، اس کے جذبات تو فطری تھے، مگر وہ جو دوسری بار دلہن بنی تھی، ہزاروں وسوسوں اور خدشے جہیز کی طرح اس کے ساتھ چلے آئے تھے۔ ضبط کی کوششوں سے اس کا حلق خشک ہونے لگا تو اس نے بس اتنا کہا، پانی۔ شامیر پیاس لگ رہی ہے، مجھے پلیز پانی پلا دیں۔ اوہ اوکے، ایک سیکنڈ۔ شامیر جو قصبہ سے کچھ اور ہی سننے کا متمنا تھا، ٹھنڈا سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا اور بیڈ کے ساتھ موجود سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی گلاس میں انڈیل کر گلاس قصبہ کو تھما دیا۔ قصبہ نے گھونٹ گھونٹ پانی پینا شروع کیا تو وہ ایک بار پھر قصبہ کے حسین سراپے کو محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ میرون آنچل جس پر سنہری ستاروں کا دلکش کام ہوا تھا نے قصبہ کے کتابی چہرے کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ گھنگھریالے سیاہ بال موتیوں کی طرح لڑیوں سے سجے ہوئے سیدھے شانے کو ڈھلے ہوئے تھے۔ اس کی ہلکی بوڑھی آنکھوں پر لرزتی پلکیں اور سرخ مہندی سے سجے اجلے دودیا کامتے ہاتھ اس کی دلی کیفیت کا مظہر تھے۔ وہ کچھ نہ بھی کہتی تو شامیر پر اس کے دل کی حالت صاف ہی آتی، کیونکہ وہ قصبہ کو دل و جان سے چاہتا تھا۔ اس کی محبت سچی اور پرخلوص تھی۔ محبت کرنے والے محبوب کی خاطر سب کچھ قربان کرنا جانتے ہیں۔ سو شامیر نے بھی اپنے ارمانوں تھپک تھپک کر سلا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ محبت زبردستی کبھی بھی حاصل نہیں کی جا سکتی، اس لیے اس نے قصبہ کا دلکش روپ اپنی آنکھوں میں سمو لیا اور خود صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ قصبہ، محبت کی سب سے پہلی سیڑھی اعتبار ہے۔ خدا کرے کہ میں تمہیں اپنی چاہت کے پرخلوص ہونے کا یقین دلا سکوں۔ مجھے یقین ہے کہ میں اس میں کامیاب رہوں گی، کیونکہ نیت صاف تو منزل آسان۔ تم آرام کرو اور پرسکون ہو جاؤ۔ قصبہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ اب قصبہ کی طرف پیٹ کر چکا تھا۔ اس نے شیروانی اتار کر سائڈ والے صوفے پر رکھی اور خود لیٹ گیا تو قصبہ بھی چینج کرنے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ سحر خیزی کی عادی تھی، اس لیے صبح کا اجالا پھیلنے سے پہلے ہی اٹھ بیٹھی، غسل کر کے نماز ادا کی اور کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ سورج نے بادلوں کی اوٹ سے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ موسم بہار کی آمد تھی تو کچھ ٹھنڈی ہوائیں بھی اس کے چہرے پر اٹکیلیاں کر جاتی تھیں۔ اس نے آنکھیں موند کر گہرا سانس لیا تاکہ ان تازہ اور سکون بخش ہواؤں کو اپنے اندر جذب کر سکے۔ ایسے ہی شامیر جانے کب اٹھ کر اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور کانوں میں سرگوشی کی، میری صبح و شام کو بھی ان سرمست فضاؤں کی طرح اپنی محبت سے پربہار کر دو۔ قصبہ چونک کر پیچھے مڑی تو وہ مسکرا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا اور تھوڑا جھک کر قصبہ کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ صبح بخیر مائی ڈیئر وائف، آپ کب اٹھے؟ قصبہ شامیر کی لو دیتی آنکھوں سے پزل ہونے لگی تھی جب میرے کمرے میں اجالا پھیلا۔ شاہ کی زوم مینی نظریں قصبہ کے دھلے دھلائے نکھرے چہرے کا طواف کرنے لگی تھیں۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ قصبہ نے گھبراہٹ کے عالم میں اپنی نم ہوتی ہتھیلیاں مسلی تھیں۔ ہاں، تمہارا عمر بھر کا ساتھ، توجہ اور پیار۔ شامیر نے ہوا کی شرارتوں کے باعث اس کے ماتھے پر آئی لٹوں کو دھیرے سے کانوں کے پیچھے سمیٹا۔ میرا مطلب تھا چائے پئیں گے آپ؟ قصبہ نے گلنار ہوتے ہوئے چہرے پر ابھرتی مسکراہٹ کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا تو شامیر کو اس کی ضبط کرتی کاوشوں کو رہگاہ جاتے دینا گوارا نہیں کیا، سو وہ بیڈ پر جا بیٹھا۔ ہاں ڈیئر، چائے کی طلب تو ہو رہی ہے، مجھے بیڈ ٹی کی عادت ہے، مگر اگر امی کو خبر ہو گئی کہ میں نے تم سے چائے بنوائی ہے تو میری خیر نہیں۔ کیوں بھلا؟ ممانی جان کو کیوں اعتراض ہوگا؟ یہ تو میرا فرض ہے، میں ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ قصبہ نے پشت پر بکھرے بالوں کو کیچر میں قید کرتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ اب وہ قدر ریلیکس تھی، ورنہ شامیر کے جذباتوں سے دہکتی قربت اس کے ہوش اڑانے لگی تھی۔ ارے یار، وہ تو صحیح ہے، مگر وہ جو کھیر شیر پکوائی کی رسم ہوتی ہے، اس سے پہلے تو دلہن سے کچن کا کام نہیں کرواتے نا؟ شامیر نے کچھ اس انداز سے وضاحت کی جیسے اس ضروری اطلاع و خیر سے قصبہ باخبر نہ ہو تو قصبہ کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ بکھر گئی اور دائیں گال پر ڈمپل نمایاں ہو کر ایک بار پھر شامیر کے لیے امتحان ثابت ہونے لگا تو وہ پھر اٹھ کر قصبہ کے قریب چل آیا۔ قصبہ، مجھ سے ایک وعدہ کرو گی؟ شامیر نے اس کے شانے تھام کر کہا تو وہ نظریں جھکا کر صرف اتنا بول سکی، جی کہیں قصبہ، میں چاہتا ہوں کہ یہ ڈمپل ہمیشہ تمہارے چہرے پر اپنی جھلک دکھلاتا رہے۔ شامیر نے اس کے گالوں کو ڈمپل کے ابھرنے والے مقام پر اپنی انگلیاں پھیری۔ میں چائے بنا کر لاتی ہوں، مجھے بھی طلب ہو رہی ہے، گھر والے رات بھر کے تھکے ہوئے ہیں، ابھی سو رہے ہیں شاید۔ اس بار قصبہ کی نظریں اور چہرہ اس حد تک سپاٹ تھا کہ شامیر خاموشی سے ایک جانب ہٹ گیا اور وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ولیمے کے فوراً بعد ہی شامیر نے ہنی مون پر جانے کا شور مچا دیا تھا۔ وہ اپنی آفس کی چھٹیاں یوں ہی ضائع نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ قصبہ، میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کا ایک ایک پل تمہارے ساتھ گزرے، ہم ساتھ گھومیں پھریں اور ڈھیر ساری باتیں کریں، مستقبل کے سہانے سپنے بنیں۔ بس کریں شامیر، اتنے خواب نہ دکھایا کریں، خواب ٹوٹتے ہیں تو بہت اذیت ہوتی ہے، ساری عمر دل میں ان ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کرچیاں چبھتی رہتی ہیں۔ قصبہ کی آواز بڑھانے لگی تھی۔ جان شامیر، خواب زندگی کا اٹوٹ حصہ ہیں۔
منزل کے حصول کے لیے خواب دیکھنا اور انہیں پروان چلانے کی کوشش کرنا بے حد ضروری ہے۔ یہ تو زندگی نامی کھیل کا حصہ ہے اور کھیل میں ہار جیت تو ہوتی ہے نا۔ شامر قصوہ کا مرمری ہاتھ لے کر اسے سمجھاتا تو وہ بس مسکرا کر رہ جاتی۔ وہ اپنے دل کا مزید درد اس سے بیان کر کے اس کے خوشگوار موڈ کو غارت کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ویسے بھی چوٹ لگنے پر درد کا احساس صرف اسی کو ہوتا ہے جسے چوٹ لگتی ہے، اس لیے شامر کی خواہش اور خوشی کی خاطر اس نے خاموشی سے تمام پیکنگ کر لی اور اس کے ساتھ نئی منزلوں کی جانب قدم بڑھا دیے۔ آج مڑی میں ان کا پہلا دن تھا۔ بادلوں نے پورے شہر پر ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ بارش کا موسم بنا دیکھ شامر تو خوشی سے جھوم ہی اٹھا تھا، مگر قصبہ فی الحال سفر کی تھکان اتارنا چاہتی تھی۔ وہ سامان سیٹ کر کے نہا دھو کر ٹیرس پر آ بیٹھی۔ اس کے ہلکے گیلے بال نمی کے باعث اور سیاہ لگ رہے تھے۔ شامر نے بے خود ہو کر انہیں چھوا تو قصبہ نے آہستگی سے انہیں سمیٹ لیا۔ شامر کافی آرڈر کر دے، تھکن ہو رہی ہے، کافی پی کر میں تھوڑی دیر سونا چاہ رہی ہوں۔ قصبہ نے شامر سے نگاہیں تو چرائی ہوئی تھی، مگر اس کی سپاٹ آواز کے باعث اس کے دلی جذبات شامر سے چھپے نہ رہ سکے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر واپس کمرے میں چلا گیا۔ انٹرکام پر کافی آرڈر کر کے وہ ٹی وی دیکھنے لگا۔ کافی آ گئی تو کافی پینے کے بعد قصبہ نے کمبل تان لیا تو شامر ٹھنڈی سانس بھر کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ انجان بنی ہوئی تھی، مگر شامر بے خبر نہیں تھا کہ قصبہ اپنے خود ساختہ کھول سے نکلنے کو تیار نہیں۔ زبردستی محبت کا قائل تو شامر بھی نہیں تھا، مگر جب اس کی ذرا سی بھی پیش قدمی کو قصبہ روکنے کی پسِ پشت ڈالنے کی کوشش کرتی تو اسے لگتا ہے کہیں اس کی اپنی ہمتیں بھی جواب نہ دے جائیں۔ قصبہ کی بے نیازی کا کھول چٹان کی مانی سکتا اور چٹانوں سے ٹکرانے کے لیے چٹانوں جیسا ہی حوصلہ بھی درکار ہوتا ہے۔ شامر کو اپنی محبت، خلوص اور جذباتوں کی صداقت پر پختہ یقین تو تھا، مگر ساتھ ہی اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ خود لہو لہان نہ ہو جائے، اور ایسا ہوتا تو صرف شامر کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ قصبہ بھی خسارے میں رہتی۔ مگر افسوس کہ یہ بات شامر تو سمجھ رہا تھا مگر قصبہ نہیں سمجھ رہی تھی، یا سمجھ کر بھی انجان بنی ہوئی، اور شامر ششوپن میں پڑ گیا تھا کہ وہ صرف ایک پتوار کے سہارے کشتی کو کیسے دریا پار کروائے۔ شام ڈھلتے ہی بادل کھل کر ایسے برسے کہ گویا یہ آخری موقع ہو۔ موسلا دھار بارش کی وجہ سے فضا میں رچی کھنکی میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا، اس لیے شامر نے کافی ہاؤس میں جانے کے بجائے کھانا کمرے میں ہی منگوا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد پھر سے کافی کا دور چلا۔ قصبہ اپنی کافی لیے ٹیرس پر آ کھڑی ہوئی، جہاں آسمان پھٹ جانے کے باعث رو پہلی چاندنی بکھری ہوئی تھی۔ موسم بڑا حسین اور دل فریب ہو رہا تھا۔ سرد ہوائیں دل میں گدگداہٹ پیدا کر رہی تھیں۔ قصبہ سفید ریشمی سوٹ میں خود بھی چاندنی کا حصہ ہی لگ رہی تھی، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے جانے وہ کن سوچوں میں مگن تھی۔ شامر نے گہری نیلی پشمینہ شال اس کے شانوں پر پھیلائی تو وہ جیسے گہری نیند سے بیدار ہوگی۔ کیا سوچ رہی تھی؟ شامر نے ریلنگ پر ہاتھ ٹکا کر آسمان دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی، قصبہ نے دھیرے سے کہا اور ریلنگ کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ اتنا مت سوچا کرو قصبہ، بلا وجہ کی سوچیں انسان کے دل و دماغ کو بوجھل کر دیتی ہیں۔ شامر نے نہایت سنجیدگی سے اسے دیکھا تو قصبہ نے نظر بڑھ کر شامر کو دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ مانا یار، میں ہوں ہی اتنا گڈ لکنگ، مگر اپنی ماں کا لال ہوں، نظر نہ لگ جائے کہیں۔ شامر نے ایک آنکھ دبائی تو قصبہ نے جم کر اپنا رخ موڑ لیا۔ شامر نے اپنا ہاتھ قصبہ کی ریلنگ پر رکھے ہاتھ پر دھیرے سے رکھا اور 2 قدم بڑھا کر اپنے اور قصبہ کے بیچ کا فاصلہ قدرے کم کر دیا۔ قصبہ نے نظروں کے ساتھ ساتھ اپنا سر بھی جھکا لیا تو شامر اس کے گلابی ہوتے چہرے کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ ٹھیک اسی لمحے کافی ہاؤس کی سنگر کی آواز گونجی۔ ناظرین و سامعین، میری آج کی یہ غزل محبت کے ان متوالوں کے نام ہے جن کے جذبوں کی حدت سرد موسم کو بھی مات دیتی ہے۔ حال تالیوں سے گونج اٹھا تھا جن کی گونج ٹیرس تک بھی پہنچ رہی تھی۔ شامر نے قصبہ کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کی تو قصبہ نے شامر کے شانوں سے سر یوں ٹکا دیا جیسے وہ تھک گئی ہو، آرام کرنا چاہتی ہو۔ بڑھتے اندھیرے پر تاروں کی چمک اور اجلتے چاند کی شفاف روشنی غالب آنے لگی تھی، گویا آسمان بھی ان کے جذبوں کی صادق ہونے کی گواہی دے رہا ہو۔ دوسری صبح بڑی حسین اور دل فریب تھی۔ دل کا موسم اچھا ہو تو ویسے بھی چہرے پر مسکان ڈیرا جما لیتی ہے، ایسے میں من موج مستیاں کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ شامر نے بھی صبح ناشتے کے فوراً بعد ہی قصبہ کو سیر کے لیے نکلنے کا ازدرا سنا دیا۔ محض آدھے گھنٹے بعد ہی وہ دھلی دھلائی سڑکوں سے گزر رہے تھے۔ شامر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہواؤں میں اڑنے لگے۔ قصبہ نے اس کی محبت کو شرف قبولیت بخش دیا۔ وہ دنیا کی تمام نعمتیں اس کے قدموں میں ڈھیر کر دینا چاہتا تھا۔ اس نے قصبہ کے نہ کرنے پر بھی اسے شالز، جویلری اور علاقائی ڈریس خرید دیا۔ فوٹوگرافر سے اپنی اور قصبہ کی کتنی ہی تصویریں بنوا ڈالیں۔ لفٹ چیئر کے
مزے لینے کے بعد وہ اسے لنچ کے لیے واپس ہوٹل لایا تو قسمہ نے شاپنگ بیگ کا ڈھیر ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، کیا ہو گیا ہے آپ کو شامیر؟ کس قدر فضول خرچی کر رہی ہیں آپ؟ جویلری کپڑے تو بہت ہے میرے پاس۔ ہوں گے ڈیئر، لیکن یہ شادی کے بعد تمہارے لیے گئے پہلے گفٹس ہیں، اور تم بھی عجیب بیوی ہو یار۔ بیویاں تو شوہروں کو فضول خرچی کرنے کے لیے اکساتی ہیں، اور تم ہو کے روک ٹوک کر رہی ہو۔ شامیر نے بیڈ پر نیم دراز ہوتے ہوئے کہا، جی نہیں، ساری بیویاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جنہیں اپنے شوہروں کے پیسوں کا درد ہوتا ہے وہ کبھی شوہروں کو کنجوسی کا طعنہ نہیں دیتی۔ قسمہ نے رسانیت سے کہا تو شامیر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اچھا جی، یعنی ہماری بیگم صاحبہ کو ہمارے درد کا احساس ہے؟ جی بالکل، قسمہ نے فوراً کہا۔ تو پھر ذرا درد سر کی کچھ دوا تو کیجیے حضور۔ شامیر نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو وہ ادھک کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ آپ ہی نہ ہٹیں، ہر وقت مستیاں سوچتی رہتی ہیں آپ کو تو۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے اور نیند بھی آ رہی ہے۔ پوچھیں ذرا کتنی دیر ہے آرڈر پورا ہونے میں؟ میں ذرا فریش ہو کر آتی اور یہ سامان بھی رکھ دوں۔ قسمہ شاپر سمیٹتے ہوئے الماری کی طرف بڑھ گئی تو کمرہ شامیر کے کہکوں سے گونج اٹھا۔ قسمہ مڑ کر اسے مصنوعی غصے سے گھورتی رہ گئی۔ تمام جگہ گھومنے کے بعد وہ اسلام آباد پہنچ گئے، جہاں شامیر کے ایک پرانے دوست کی شادی بھی تھی۔ کیونکہ شامیر اتفاقیہ طور پر وہاں موجود تھا تو اس کے دوست نے اصرار کر کے شامیر کو شادی میں شرکت کرنے کے لیے راضی کر لیا۔ شامیر کی چھٹیاں بھی ختم ہونے والی تھیں، اس لیے شادی کا فنکشن اٹینڈ کرتے ہی دوسرے دن انہیں کراچی کے لیے روانہ ہونا تھا۔ فنکشن 8 بجے مقامی ہال میں تھا۔ شامیر تو بلو جینز اور اسکائی بلو شرٹ پر بلیک کوٹ پہنے مکمل تیار تھا۔ البتہ قصبہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تیاری کی آخری مراحل میں تھی۔ اس نے شامیر کی فرمائش پر میرون ویلوٹ کا سوٹ اور اسی میچنگ کی پشمینہ شال اوڑھ رکھی تھی۔ بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ وہ میک اپ کو ری ٹچ کر رہی تھی تو شامیر اس کے گال چھوتا ہوا سائڈ ٹیبل سے موبائل والیٹ اور گاڑی کی چابیاں اٹھانے بڑھ گیا۔ جلدی کرو قصبہ، اور کتنی دیر لگے گی؟ شامیر نے خود پر پرفیوم کا سپرے کرتے ہوئے قصبہ کا عکس آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا، بس ہو گیا، جویلری پہن لوں۔ آپ جب تک گاڑی سٹارٹ کر لیں، میں کمرہ لوک کر کے نیچے آ جاتی ہوں۔ قصبہ نے گولڈن نگوں والے جھمکے جیسے ڈیزائن والے آویزے کانوں میں ڈالتے ہوئے کہا تو شامیر اوکے کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ قصبہ نے اپنی شال کو شانوں کے گرد لپیٹا، کلچ اٹھایا اور کمرہ لوک کر کے باہر نکل گئی۔ قصبہ کی گاڑی میں بیٹھتے ہی شامیر نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ڈرائیو کرتے کرتے اس نے قصبہ کا بغور جائزہ لیتے ہوئے کہا، آج تو غضب ڈھا رہی ہو، ہمیشہ ایسے ہی تیار رہا کرو نا۔ اچھا، تعریف کا شکریہ، لیکن اگر ہمیشہ اتنا ہی سج دھج کر رہوں گی تو شاید آپ کو اچھی نہ لگوں۔ ویسے بھی گھر کے حلیے میں اور کہیں جانے کے حلیوں میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہر کام وقت پر اچھا لگتا ہے، میرے خیالوں میں جو لوگ موقع محل کا خیال نہیں رکھتے وہ بدذوق ہوتے ہیں۔ قصبہ نے رسانیت سے کہا تو شامیر نے حیرت سے دیکھا، واہ، تم تو ذہین بھی ہو، یعنی میری بیوی حسن و ذہانت کا خوبصورت امتزاج ہے۔ ذرا نوازی ہے آپ کی۔ قصبہ نے ماتھے پر ہاتھ لے جا کر شکریہ ادا کیا۔ ویسے پھر تو میں خاصا لکی واقعہ ہوں۔ شامیر نے بھی فرضی کالر جارے۔ اچھا جی؟ قصبہ زیر لب مسکرائی۔ جی کوئی شک؟ شامیر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ کھلکھلا کر مسکرا دیا اور شامیر نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ جب سفر میں من پسند ساتھی ساتھ اور خوشگوار باتیں ہوں تو سفر آسانی سے کٹ جاتا ہے۔ شامیر اور قصبہ بھی گویا منٹوں میں مطلوبہ منزل پر پہنچ گئیں۔ شامیر نے قصبہ کو اپنے دوست یاروں سے ملوا کر اس کی بہنوں کے ساتھ بٹھا دیا تاکہ وہ بور نہ ہو، اور خود شادی میں آئے پرانے دوستوں سے ملنے میں لگ گیا۔ یاور کی دونوں بہنوں نے بطور میزبان قصبہ سے کچھ دیر بات چیت کی، پھر خود دیگر مہمانوں کی جانب بڑھ گئی۔ قصبہ کچھ دیر تو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بیٹھی رہی، مگر جب آدھے گھنٹے سے اوپر ہونے لگا تو بور ہو کر شامیر کو تلاش کرنے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ ڈریسنگ روم کی طرف آ گئی، وہیں سے شامیر کھڑا نظر آ گیا۔ وہ کسی صنف مخالف سے باتوں میں مصروف تھا جو شاید شامیر کی ہی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ شامیر کی پشت قصبہ کی جانب تھی تو وہ قصبہ کو دیکھ نہیں پایا تھا، مگر وہ منظر قصبہ دیکھ رہی تھی، اسے مزید دیکھنا قصبہ کے ناقابل برداشت تھا، اس لیے وہ واپس آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ 15 منٹ بعد شامیر اسی لڑکی کے ساتھ قصبہ کے پاس چلا آیا۔ قصبہ، ان سے ملو، میری اور یاور کی پرانی کلاس فیلو انوشے، میٹ مائی ڈیئر وائف قصبہ۔ شامیر نے تعارف کروایا تو قصبہ نے اخلاقیات نبھاتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا، جسے انوشے نے بڑی مضبوطی سے تھام لیا۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ بائی دی وے، آپ کو کیسا لگا شامیر سے مل کر؟ انوشے نے بڑا جاندار قہقہہ لگایا۔ وہ جس قدر خوبصورت تھی، اسی قدر شوق اور پر اعتماد بھی۔ انابی کوٹ سٹائل کی جدید تراش خراش کے سوٹ میں وہ بلا شبہ محفل کی جان لگ رہی تھی۔ جانے قصبہ اس کی شخصیت سے متاثر ہو گئی تھی یا اعتبار سے وہ صرف خاموشی سے مسکرا کر رہ گئی۔ تم باز نہیں آنا؟ شامیر نے ہنستے ہوئے انوشا سے کہا تو وہ پھر کھلکھلا پڑی، اور پھر وہ دونوں ایک بار پھر جانے کون سے قصے کہانیوں کی شیئرنگ میں مگن ہو گئے۔ قصبہ کو دونوں کے درمیان بالکل مسفٹ لگنے لگا۔
قریب تھا کہ وہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہی اٹھ کر چل جاتی۔ کھانا لگ گیا۔ انوشے کو شاید کسی نے آواز دے کر بلا لیا تھا۔ کھانے کے تقریباً فوراً بعد ہی لوگ واپس جانے کے لیے نکل پڑے کیونکہ موسم کی خنکی میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا تھا۔ واپسی پر شامیر شاید لانگ روٹ کی ڈرائیونگ کے باعث تھک گیا تھا، اس لیے چینج کرتے ہی سو گیا، جبکہ قصبہ کی وہ ساری رات رت جگہ کی نظر ہوگی۔ دوسرے دن انہیں اسلام آباد سے گھر والوں کے لیے کچھ تحفے تحائف خریدنے تھے اور پھر واپس جانے کے لیے سامان پیک کرنا تھا۔ شامیر کو ٹکٹ بھی بک کروانے تھے۔ شامیر نے پہلے جا کر ٹکٹ بک کروائے، پھر قصبہ کو شاپنگ سینٹر لے گیا تاکہ وہ اپنی پسند سے اپنے گھر والوں کے لیے شاپنگ کر سکے۔ قصبہ اس کے ساتھ چلی تو گئی، مگر شامیر نے صاف محسوس کیا کہ اس نے انتہائی بددلی سے شاپنگ کی ہے۔ واپسی کے سارے راستے بھی شامیر نے مختلف ہیلے بہانوں سے اس سے مختلف ٹاپکس پر بات کرنا چاہی تو اس نے محض ہوں ہاں میں جواب دینے سے کام رکھا۔ ہوٹل واپسی پر شامیر نے شاپنگ بیگز کو سائیڈ پر رکھا اور خود ٹی وی آن کر لیا۔ پھر کسی خیال کے تحت اس نے انٹرکام اٹھاتے ہوئے قصبہ سے پوچھا، کافی پیو گی؟ منگواؤں؟ آپ کی مرضی۔ قصبہ کا لہجہ انتہائی روکھا تھا۔ کیوں؟ تمہاری مرضی کو کیا ہوا؟ شامیر نے چنبے سے پوچھا۔ باہر میں گئی میری مرضی، قصبہ نے تنتناتے ہوئے کہا تو شامیر کی مردانہ انا کو ٹھیس لگی۔ قصبہ یہ کس طریقے سے بات کر رہی ہے؟ میں آپ سے بات کر ہی کب رہی ہوں اور نہ ہی کرنا چاہتی ہوں۔ نو پلیز ڈونٹ ڈسٹرب می، وہ اسی ہٹیلے لہجے میں کہتی ہوئی کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ شامیر کا دل تو چاہا کہ اسے شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالے، اسے پوچھے کہ کیا اس کی محبت کا یہی صلہ ہے، مگر وہ اس مقصد کے لیے تو ہنی مون پر نہیں آیا تھا، وہ تو اسے حاصل کرنے کا منصوبہ بنا بیٹھا تھا، اسے کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ انٹرکام رکھ کر اس کے پاس چلا آیا اور نہایت نرمی سے اسے مخاطب کیا۔ کیا بات ہے قصبہ، ناراض ہو؟ تمہارا موڈ اچانک اتنا بگڑ کیسے گیا؟ دیکھو اس طرح ناراضگی سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے نا، بتاؤ کیا بات ہے؟ شامیر نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو اس نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑا لیا۔ ایسا ڈونٹ ڈسٹرب می۔ قصبہ کا لہجہ ہنوز غصیلا تھا جسے شامیر نے موقع کی نزاکت کو بے نظر انداز کر دیا۔ قصبہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ شامیر کے لہجے میں ابھی بھی نرمی برقرار تھی۔ بالکل، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بہت ٹھیک ہوں، آپ بس چلنے کی تیاری کریں، میں مزید ایک دن بھی یہاں نہیں رہ سکتی، اور پلیز خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ قصبہ نے ہاتھ جوڑ کر تقریباً چیختے ہوئے کہا تو شامیر گویا لمحے بھر کو شوق میں آ گیا، غصے کو ضبط کرنے کی کوشش میں اس کی پیشانی کی رگیں تن گئی۔ ٹھیک ہے، سامان پیک کرو۔ وہ سرخ آنکھوں سے قصبہ کو گھورتے ہوئے باہر نکل گئی۔ کراچی کی سرزمین پہ پہنچتے ہی قصبہ نے ایک بار پھر شامیر کو زچ کر دیا۔ میں پہلے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ ضرور ملنا، ابھی ہمارے ساتھ سامان ہے، پہلے سامان رکھ کر فریش ہو لیں، پھر چلے جائیں گے۔ شامیر نے حتی المکان لہجہ نارمل رکھا، جبکہ ایک تو قصبہ کے بدلاؤ نے اوپر سے سفر کی تھکان نے اسے بھی ڈپریشن میں مبتلا کرنا شروع کر دیا تھا۔ نہیں، آپ کی مہربانی ہوگی کہ آپ مجھے وہاں چھوڑ کر بے شک خود سامان رکھنے چلے جائیں۔ قصبہ کا لہجہ قطعی تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خود اکیلی نکل کھڑی ہو۔ ٹھیک ہے چلو، مگر ایک بات یاد رکھنا قصبہ، میں بے جا ضدیں پوری کرنے والا مرد نہیں ہوں، میں صرف اس وعدے کا بھرم رکھ رہا ہوں جس کے تحت میں نے تمہارا مکمل ساتھ نبھانے اور تمہارے ہر طرح سے خیال رکھنے کا عزم و عہد کیا تھا۔ جانے شامیر کے لہجے میں کیا تھا کہ اس بار قصبہ نے مکمل خاموشی اختیار کر لی تو شامیر نے بھی مزید کچھ کہ گاڑی کا رخ قصبہ کے میکے کی جانب موڑ لیا۔ بابا، بھیا، بھابھی قصبہ کی ڈائریکٹ آمد پر حیران تو ہوئے، مگر ان کی خوشی ان کی حیرانگی پر غالب آ گئی۔ شامیر بھی سب سے انتہائی اتفاق سے ملا، اس نے قطعاً کسی پر اپنی اور قصبہ کے بیچ موجود سرد مہری ظاہر نہیں کی۔ اس کے باوجود قصبہ نے اپنی روش قائم رکھی۔ بابا، میں آپ کے پاس ہی رکوں گی۔ چائے پیتے پیتے اچانک اس نے کہا تو سب کے ساتھ شامیر بھی اس بری طرح سے چونکا کہ سب نے واضح طور پر اس کی یکدم خاموشی کو محسوس کیا، ورنہ وہ قصبہ کے بھیا سے حالات حاضرہ پر زور و شور سے گفت و شنید کر رہا تھا۔ مگر قصبہ، ابھی تو سامان وغیرہ ان پیک کرنا ہوگا، شامیر کو آفس بھی جانا ہوگا، پرسوں سے اس کی تیاری بھی تو کرنی ہوگی۔ بھابھی نے قصبہ کو سمجھانا چاہا، مگر اس نے اپنی رٹ قائم رکھی، وہ سب ملازم ہینڈل کر لیں گے، میں جا کر بزی ہو گئی تو جانے کب آ پاؤں، اور میں بابا کو بہت مس کر رہی تھی، تو اتنا تو حق بنتا ہے میرا کہ میں اپنی مرضی سے اپنے بابا کے پاس رہ سکوں۔ قصبہ کا انداز لاپرواہ تھا، اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ شامیر اچھی طرح جان جائے کہ قصبہ کو اس کی ہرگز پرواہ نہیں ہو۔ شامیر کچھ سمجھا یا نہیں، مگر بھابھی، بھیا اور بابا کی جہاں دیدہ نظریں سب کچھ بھانپ چکی تھیں، مگر فی الحال کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے تھکن کا بہانہ بنا کر اجازت لے لی اور اپنے دل میں کئی سوال لیے اور اپنے پیچھے کئی سوال چھوڑے وہ اپنے گھر کی جانب رواں دواں ہو گیا۔ شامیر کے جاتے ہی قصبہ نے فریش ہونے کے بہانے خود پر چپتی نگاہوں سے وقتی فرار تو حاصل کر لیا، مگر وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ابھی اسے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کی پوزیشن بہت مضبوط ہے، اس لیے فیصلہ بہرحال اس کے حق میں ہی ہوگا، لیکن اسی کے باوجود اس کے دل کی بے کلی اسے پرسکون نہیں ہونے دے رہی تھی۔ فریش ہو کر اس نے کمرے کی لائٹس آف کر دیں اور سر تکیے پر رکھ کر آنکھیں موند لیں، لیکن بے قراری اور بے چینی جیسے اس کے وجود سے
चिपक सी गई थी। वो करवटें लेने लगी। ये तुमने क्या किया शामिर? और यही सब करना था तो? एकदम इसकी हिचकियाँ बंधने लगी, रुखसार भीगना शुरू हो गए। ये तुमने क्या किया शामिर? क्यों किया तुमने ऐसा? और अब जबकि मैं तुम पर एतबार करने लगी थी, एक बार फिर मोहब्बत के प्रेम में मुब्तला हो गई थी, तुमने अपना चोला उतार फेंका। क्या मजा आता है तुम मर्दों को, हम औरतों को इस अजियत से गुजारने में। कस्बा का रवा रवा फरियाद कर रहा था। इसके जिस्म जान तड़प रहे थे। शानसे का चेहरा इसके कह के इसकी हंसी की गूंज कस्बा को नाग बनकर डस रहे थे। शक का नाग जब किसी को ढस ले तो वो दर्द की भट्टी में जलकर अजियतनाक करब में मुब्तला हो जाता है। यही सब कस्बा के साथ हो रहा था। वो बुरी तरह तड़प रही थी, सिसक रही थी। इसका तन मन शक की आग में जलकर भस्म हो रहे थे और वो खाक होने को थी कि एकदम किसी ख्याल के आते ही इसने अपने आंसू पूंछ डाले। नहीं शामिर, अब नहीं, अब कस्बा किसी के लिए नहीं रोएगी। मैं क्यों, तुम बेएतबार लोगों के लिए अपनी जीत को पल पल अजियत की नज़र करूं। मैं ही बेवकूफ़ थी जो एक बार फिर एतबार कर बैठी, ये जानते हुए भी कि तुम सारे मर्द संग दिल, बेवफा, हट जाई हो, नाकाबिले भरोसा हो, शहद की मक्खी की तरह हर खुश रंगो खुशबूदार फूल पर बैठने वाले हो। मगर मैं ऐसे तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। मैं दुनिया के सामने तुम्हारा गिरबान पकड़कर तुमसे एतराफ़े गुनाह कराऊंगी शामिर। अब के कस्बा रस्वा नहीं होगी। अब के फांसी के तख्ते पर वही लटकेगा जिस पर जुर्म साबित होगा। कस्बा की रोए रोए से गोया धुआं उठ रहा था। वो इंतकाम और शक की आग में झुलसने लगी थी। साई टेबल पर रखा पानी का गिलास लबों से लगा के लम्हे में खाली कर दिया। मगर आग तो आग होती है, इसे पानी से बुझा भी दिया जाए तो तपिश ता देर बाकी रहती है। क्या बात है बेटा, तुम आजकल इतना लेट क्यों आ रहे हो ऑफिस से? शामिर 11:30 बजे घर में दाखिल हुआ तो खाने के लिए इसका इंतज़ार करती नुसरत ने फ्रिज से सालन का डोंगा निकाल कर माइक्रोवेव में रखते हुए कहा, हाँ बस अम्मी, आजकल काम ज़्यादा है कुछ। शामिर ने लैपटॉप सेंटर टेबल पर रखे सोफे की बैग से सर टिकाते हुए जवाब दिया, काम ज़्यादा है या फिर बीवी के बगैर घर में दिल नहीं लग रहा? नुसरत ने ज़ेले मुस्कुराते हुए कहा तो शामिर ने चंद लम्हों की खामोशी से माँ को देखा, फिर उठ खड़ा हुआ। मुझे भूख लग रही है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, आप खाना लगवा दें। वो तेज़ी से कहता हुआ इनकी नज़रों से ओझल तो हो गया, मगर नुसरत बेगम शशोपन में पड़ गई। इन्होंने डाइनिंग टेबल पर प्लेटें रखीं, फ्रिज से पानी की बोतल और माइक्रोवेव से सालन की डिश निकाल कर टेबल पर रख दी और खुद कुर्सी पर बैठकर शामिर का इंतज़ार करने लगी। वो चंद लम्हों बाद ही वापस आ गया था, इनके मुकाबिल कुर्सी खींच कर बैठ गया। इसने बहुत खामोशी से डोंगे से सालन निकाल कर प्लेट में डाला और हॉटपॉट से रोटी निकाल कर खाने लगा। शामिर, क्या बात है, तुम जब से मरी से वापस आए हो चुपचाप हो? एक हफ्ता हो गया, कस्बा भी नहीं आई, मैं कैसे वापस? फ़ोन पर भी वो सलाम दुआ के अलावा कोई बात नहीं करती। मैं तुम्हारी माँ ही नहीं, दोस्त भी हूँ बेटा, मुझसे कुछ छुपाओ नहीं। अगर कोई मसला है तो बताओ, मिल बैठ कर हल निकालेंगे। आखिर बड़े होते किस लिए हैं? नुसरत बेगम ने गिलास में पानी डालकर इसके सामने रखा। मसला क्या है? ये बात तो मैं खुद भी अब तक नहीं समझ पाया, आपको क्या बताऊँ? शामिर ने पानी का घूंट लेकर हाथ रोक लिया तो नुसरत बेगम सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। तुम लोगों का कोई झगड़ा हुआ है? नुसरत बेगम ने शामिर से कोई जवाब न पाकर अपने तौर पर अंदाज़ा लगाना चाहा। नहीं। शाह ने नफ़ी में सर हिलाया। फिर? नुसरत बेगम की नज़रें फिर सवालिया हुई तो शामिर ने गहरी सांस ली और खला में देखते हुए कहा, अम्मी मुझे खुद नहीं मालूम। कस्बा का रवैया, इसका पल पल बदलता अंदाज, पल में वो अपनी लगती है, पल में बुराई। अभी नाराज तो अभी खुश जाने में है। इसे समझ नहीं पाया, या वो मुझे, या फिर इसने शादी सबकी इसरार पर कर तो ली मगर वो दिल से इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पा रही, या फिर वो अपना माजी नहीं भुला पा रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं खुद बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ। शामिर ने उंगलियां चटकाते हुए नुसरत बेगम की तरफ देखा जो बहुत गौर से इसकी बातें सुन रही थी। शामिर बेटा, तुमने सुना ही होगा कि इंसान का मिजाज इसके हालात से बनता है। कस्बा ने जो तकलीफ झेली है इसका अंदाज़ा शायद तुम ना कर पाओ, क्योंकि बहरहाल तुम एक मर्द हो। वो चोट खाई हुई है बेटा, जब एतबार को ठेस लग जाती है तो इसे वापस बहाल करना बहुत मुश्किल अमर होता है। मगर अगर तुम साबित कदम रहो, अपनी मोहब्बत और वफादारी से इस पर यह साबित कर दो कि हर ख्वाब से राब नहीं होता, हर मर्द बेवफा नहीं होता, तो यकीन मानो कि तुम कस्बा को हमेशा के लिए जीत लोगे बेटा। अगर कोई शख्स समुंदर में डूब रहा हो लेकिन इसे बचा लिया जाए तो सांस की बहाली में कुछ वक्त तो लगता है ना। कस्बा की मिसाल एक ऐसे ही शख्स की है बेटा, इसे कुछ वक्त तो याद रखो कि तुम्हें इसे इस डर से बाहर निकालना है कि समुंदर के किनारे खड़ा हर शख्स नहीं डूबता। नुसरत बेगम की बातों ने शामिर को नए ज़ाविये पर सोचने पर मजबूर करने की ना, हर मसले का कोई ना कोई हल होता है वो, और शेयरिंग हमेशा फ़ायदेमंद साबित होती है। क्या कर रही हो कस्बा? वो चूल्हे पर केतली चढ़ा रही थी कि भाभी किचन में आई। कुछ नहीं, बाबा ने कॉफ़ी की फरमाइश की है, वो ही बना रही हूँ। कस्बा ने कॉफ़ी चीनी के मिक्सचर को फेंटते हुए कहा। बाबा ने सोचा होगा, जाने बेटा रानी कब तक यहाँ है,
جلدی سے موقع اٹھا کر اپنی فرمائشیں پوری کروا لیں۔ ویسے کافی واقعی تم بہت اچھی بناتی ہو، بھابی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بھابی ایک بات پوچھوں؟ قصوہ نے مگ کاؤنٹر پر رکھا اور بھابی کے عین مقابل آن کھڑی ہوئی۔ ہاں ضرور، بھابی نے اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بہوؤں اور بھابیوں کی آمد کے بعد بیٹوں اور بہنوں کے لیے ان کا میک اپ براہ کیوں ہو جاتا ہے؟ جانے قصوہ کے لہجے اور نظروں میں کیا تھا کہ بھابی بری طرح چونک پڑی تھی۔ قصوہ بے ادب ہرگز نہ تھی، اور چھوٹی بھابی سے تو اس کا نند بابا سے زیادہ دوستی کا رشتہ تھا۔ ایسے میں اس کا یہ بدلا ہوا تیور چھوٹی بھابی کے لیے بے حد حیران کن تھا۔ مگر قصوہ کے سوال نے ان کے اندر کی چھٹی حس کو مکمل طور پر جگا کر قصوہ کے ارادوں سے باخبر کر دیا تھا، اس لیے انہوں نے نہایت تحمل اور بردباری سے اس کے سوال کا جواب دیا۔ قصوہ، اس گلاس کو دیکھو ذرا۔ چھوٹی بھابی نے پانی سے آدھا بھرا ہوا گلاس قصوہ کی نگاہوں کے سامنے لہرایا اور پھر ایک گہرا سانس لے کر بولی، یہ گلاس آدھا خالی ہے یا آدھا بھرا ہوا؟ یہ بات دیکھنے والے کی نظر کی ہے۔ اس طرح بیٹیوں کا میکا ان کے کسی دوسرے گھر میں بلکہ ایک نئے گھر میں جانے سے پرایا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے میکے میں ایک نئی بیٹی، نئی بہن آ جاتی ہے، اور ایک بات اور ہمارے معاشرے میں ایک عورت کی عزت اس کے نئے گھر میں بس جانے میں ہی ہے۔ بھابی نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ شرمسار ہو کر ان کے گلے لگ گئی۔ آئی ایم سوری بھابی، جانے میں یہ کیا بے وقوفانہ بات کہہ بیٹھی، جانے کہاں سے میرا دل دماغ شامیر کے پاس۔ بھابی نے اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے کہا، ہاں شاید، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ میرے پاس نہیں، وہ میرا ہو کر بھی میرا نہیں۔ یہ سارے مرد، وہ غصے سے دان کچکچا رہی تھی۔ نہیں قصوہ، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، سارے مرد ایسے ہوتے تو تمہارے بھائی بھی ایسے ہی ہوتے، بھابی نے رسان سے کہا۔ تو پھر میں ہی بدقسمت ہوں جو میرے نصیب میں ہر جائی مرد بے وفا شوہر لکھا ہے۔ قصوہ کی آنکھیں بھیگنے لگی تو بھابی نے اسے پانی کا گلاس تھما دیا۔ لو یہ پیو اور تسلی اور سکون سے مجھے بتاؤ کہ آخر کیا ہوا ہے۔ ایسے بے وجہ اندیشے اور وہمیں پالنے سے کچھ حاصل حصول نہیں ہوتا، انسان گھٹن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اپنے کس لیے ہوتے ہیں؟ اس لیے نہ کہ دکھ سکھ بانٹے جا سکیں۔ قصوہ نے اپنے خشک حلق کو تر کیا تو اسے لگا کہ اس کی قوت گویائی بحال ہو گئی ہے۔ ویسے بھی وہ دل و دماغ کی جاری جنگ سے تھکنے لگی تھی، اس لیے اس نے اپنا دل کھول کے بھابی کے سامنے رکھ دیا۔ بھابی نے نہایت توجہ اور تحمل سے اس کی بات سنی، پھر ندا کے فیڈر اٹھاتے ہوئے بولی، ایسا کرو تم بابا کو کافی دو، وہ انتظار کر رہے ہوں گے جب تک ندا کو سلاتی ہوں، پھر ہم آرام سے بیٹھ کر اس مسئلے پر بات کرتے ہیں۔ تم بالکل بے فکر رہو، تم ہر طرح کا فیصلہ کرنے میں آزاد ہو اور ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، لیکن ضروری ہے کہ کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے ہر پہلو سے معاملے کا جائزہ لیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ بھابی نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گڈ گرل، کافی دے کر میرے کمرے میں آ جاؤ، میں انتظار کر رہی ہوں۔ میں جاؤں؟ ندا نسیمہ بوا کو تنگ کر رہی ہوگی۔ بھابی فیڈر اٹھا کر کچن سے نکل گئی تو اس نے بھی کھولتا ہوا دودھ کافی کے کپوں میں ڈال کر کپ ٹرے میں جمائے اور بابا کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ بابا کو اسٹڈی روم میں کافی دے کر وہ بھابی کے کمرے میں آئی تو وہ ندا کو سلا کر کوٹ میں لٹا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرائی اور بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بچی کو 2-3 تھپکیاں دے کر وہ بھی اس کے پاس آ بیٹھی۔ گرمیاں عروج پر تھیں، لیکن کمرے میں اے سی کی کولنگ کے باعث پرسکون ٹھنڈک تھی، مگر جانے کیوں قصوہ کی ہتھیلیاں نم آلود تھیں۔ اس کا اضطراب اس کے بھینجے ہونٹوں سے صاف یاد تھے۔ بھابی نے چند لمحے ہتھیلیاں مسلتی قصوہ کو دیکھا جو نظریں جھکائے جانے کس سوچوں میں گلتان تھی، پھر انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تو قصوہ نے چونک کر انہیں یوں دیکھا جیسے وہ گہری نیند سے بیدار ہوئی ہو۔ ریلیکس قصوہ، اتنا ٹینس مت ہو، یہ زندگی ہے ڈیئر، یہ شیب و فراز اس کا حصہ ہیں، اور ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ زندگی کے پل پل بدلتے یہ رنگ ہماری آزمائشوں کا حصہ ہیں، اس لیے ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، صابر رہنا ہے، اس میں ہماری بقا کامرانی کا راز مضمر ہے۔ بھابی نے نرمی سے اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا تو اس کی آنکھیں بھر آ گئیں۔ مگر بھابی، ہر بار میں ہی کیوں؟ کیا قصور، کیا گناہ ہو گیا ہے مجھ سے؟ کب ختم ہوں گی میری زندگی کے امتحان؟ میں تھک رہی ہوں، بار بار گر کر اٹھنے کی ہمت نہیں مجھ میں۔ پاگل لڑکی، تم کیوں جذباتی ہو رہی ہو؟ دیکھ، کم از کم شامیر کے معاملے میں تو میں یہی کہوں گی کہ ہم اسے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، وہ بہت نیک فطرت انسان ہے۔ قصبہ، ضروری تو نہیں جو آنکھیں دیکھیں وہی حقیقت ہو، تمہیں شامیر سے بات تو کرنی چاہیے تھی، یا تم کہو تو ہم سب مل کر بیٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں اس سے، دیکھو اس طرح وہم پال لینا اور خاموش ہو کر بیٹھ جانا، یا بغیر ڈسکس کیے، چھان بین کیے سزا سنا دینا، جلد بازی میں فیصلے لینا سراسر بے عقلی ہے۔ تم ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچو، اس سے بات تو کر کے دیکھو کہ وہ کیا کہتا ہے، پھر دیکھتے ہیں، بھابی نے رسانیت سے کہا تو قصوہ نے
بیڈ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ بھابی نے ایک نظر اسے دیکھا اور کمبل اس کے پیروں پر پھیلا دیا اور خود بھی اس کے برابر میں نیم دراز ہو گئی اور کن اکھیوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا گلابی چہرہ زرد ہو گیا تھا اور رنجشوں نے آنکھوں کے گرد حلقے بنا دیے تھے۔ قصبہ اس کی نند تھی مگر خود اپنی سلجھی ہوئی طبیعت کے باعث اور قصبہ کی ملنساری کی بدولت ان دونوں بہنوں اور دوستوں جیسی لگاوٹ اور محبت تھی۔ بڑے بھیا اور بڑی بھابی کے باہر چلے جانے کے بعد تو اب دونوں اور بھی قریب آ گئی تھی۔ سچ ہی تو ہے کہ رشتے خون سے نہیں دلوں کی قربتوں سے بنتے ہیں۔ کمرے میں تاری سکوت اور خوشگوار ٹھنڈک نے بوجھل ہوتے دل و دماغ پر سکون کی پھوار برسائی تو قصبہ اور بھابی نیند کے آغوش میں سما گئی۔ پھر محض 2 دن بعد ہی جانے نصرت بیگم کے سمجھانے یا پھر قصبہ کے میکے والوں کا اس کا گھر بسا رہنے کی دعاؤں کی بدولت شامر قصبہ کو واپس لینے چلا آیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سب سے خوش مزاجی سے ملا۔ قصبہ نے اپنے بڑوں کا مان رکھنے کے لیے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ سامان پیک کر کے اپنا بیگ لے کر وہ سیڑھیاں اترنے لگی تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ چند لمحوں کو ٹھہر گئی۔ شامر چھوٹی بھابی کے ساتھ کچن میں کھڑا تھا جو اس کی خاطر مدارت کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ بھابی مسلسل کھلکھلا رہی تھی، شامر مسلسل بولنے میں مصروف تھا۔ ضروری نہیں جو آنکھیں دکھائیں ہمیشہ وہی حقیقت ہو۔ قصبہ کے کانوں میں باز گش ہو رہی تھی۔ اڑے آؤ قصبہ، ذرا میری ہیلپ تو کرا دو، میں جب تک ندا کو چینج کروا دوں۔ بھابی نے اسے دیکھ کر آواز لگائی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرف چلی آئی جہاں وہ ایک بار پھر دشمن جہاں کی نگاہوں کے حصار میں تھی۔ بھابی فرائنگ پین میں تیل اور کباب ڈال کر اسے دھیان رکھنے کو کہہ کر خود کچن سے نکل گئی۔ قصبہ سمجھ نہیں پائی کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایسا کیا یا واقعی ندا کو چینج کروانے چلی گئی تھی۔ شامر چند لمحے خاموشی سے اس کی حرکات و سکنات کو دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، تم ابھی تک مسلمان ہی ہو نا؟ کیا مطلب؟ قصبہ اس کے بے تکے سوال پر گھبرا گیا۔ وہ دراصل مسلمان سلام کرتے ہیں نا؟ مہمان کو دیکھ کر شامر نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا، جی السلام علیکم۔ قصبہ نے جلدی سے کہا، پھر اپنی بے اختیاری پر خود ہی جم گئی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ شامر کی آواز میں شوقی چھلکنے لگی، مہمانوں کے لیے ڈرائنگ روم ہے، آپ وہاں بیٹھیں، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ قصبہ شامر کے ارادے بخوب باخبر تھی۔ وہ یوں ہی پل میں ماحول بدلنے کا ماہر تھا مگر قصبہ کو اب شامر کی کوئی ادا نہیں بھا رہی تھی، اس لیے اس نے اخلاقیات کے تمام اصولوں کو بالائے طاق رکھ دیا اور رخ موڑ کر بے سبب ہی برتنوں کی ترتیب بدلنے لگی۔ شامر اس کی ناراضگی کی شدت کا پیمانہ ناپتے ہوئے خاموشی سے باہر نکل گیا۔ وہ گھر پہنچے تو رات بہت ہو چکی تھی۔ نصرت بیگم بھی دعاؤں کے زیر سے سو چکی تھی، اس لیے دونوں براہ راست کمرے میں ہی آ گئے۔ قصبہ نے کمرے میں آتے ایک تکیہ بیڈ سے اٹھا کر صوفے پر رکھ دیا اور سوٹ کیس سے سامان نکالنے بیٹھ گئی۔ بہت رات ہو گئی ہے، سو جاؤ، یہ کام صبح کر لینا، شامر نے دھیمے سے کہا مگر وہ جیسے بحری بن گئی تھی۔ تب شامر اٹھ کر اس کے پاس صوفے پر آ بیٹھا۔ تمہاری یہ ناراضگی، یہ خاموشی کب تک چلے گی؟ قصبہ ہنوز انجان بنی اپنی سرگرمیوں میں مصروف رہی تو شامر نے اس کا شانہ پکڑ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ قصبہ، میں تم سے بات کر رہا ہوں، ایسے زندگی کیسے گزرے گی تمہاری؟ یہ بے رخی، بے وجہ خاموش، کیا ہے یہ سب؟ بے وجہ نہیں ہے یہ سب مسٹر شامر، پاگل نہیں ہوں میں، جیتی جاگتی انسان ہوں، دیکھتی ہوں، سنتی ہوں، محسوس کرتی ہوں، چوٹ لگتی ہے تو مجھے بھی درد ہوتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے آپ کو، نوشے کے ساتھ آپ دھول نہیں جھونک سکتے میری آنکھوں میں۔ اس کی آواز بھرانے لگی اور شامر یکٹک اس کے بھیگے چہرے اور آنکھوں کو دیکھتا چلا گیا جہاں بے اعتباریوں کی داستان رقم تھی۔ شامر کو یوں حیرت میں مبتلا دیکھ کر قصبہ اور ابل پڑی۔ کیا سمجھا تھا آپ نے؟ آپ کوئی بھی الٹی سیدھی کہانی گھڑ لیں گے اور میری ناک کے نیچے سارا تماشا خاموشی سے چلتا رہے گا؟ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ اور ایسا کرنا ہی تھا تو میرا انتخاب کیوں کیا؟ کیوں ایک بار پھر زندگی بھر کے اذیت کو مقدر بنانے پر تل گئے؟ شامر، وہ سسکنے لگی، اس کا وجود ہچکیوں کے باعث لرز اور کانپ رہا تھا۔ شامر نے چاہا کہ اسے بھر کر تھام لے مگر جانے کے سوچ کر اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گیا اور کمرے میں سسکتی قصبہ اکیلی اپنی تنہائی کے گلے لگ کر بلکنے لگی۔ دوسری صبح ملازم نے دروازہ بجا کر قصبہ کو ناشتے کے لیے بلایا۔ قصبہ کے استفسار پر ملازم نے اسے بتایا کہ شامر رات کو ضروری کام کی وجہ سے آفس میں ہی رہ گیا تھا اور کام ختم ہونے تک وہ وہیں رہے گا۔ ناشتے کی ٹیبل پر نصرت بیگم نے قصبہ کی واپسی پر خوشی کا اظہار کیا، شکر ہے بیٹا، تمہارے آنے سے تو میرے گھر کی رونق لوٹ آئی۔ شامر بھی بہت چپ چاپ اور اداس رہنے لگا تھا اور پھر میں اس کے اور تمہارے ماموں کے جانے کے بعد بالکل اکیلی ہو جاتی ہوں۔ قصبہ خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی مگر نصرت بیگم اپنی ہی دھن میں بولے چلے جا رہی تھیں، اس خوشی کا شکرانہ ادا کرنا تو لازم ہے نا۔ میں آج ہی ٹرسٹ میں جا کر معصوم بچوں میں مٹھائی بانٹ کر آتی ہوں، تم بیٹھو، میں 1 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گی۔ نصرت بیگم اسے اپنا پروگرام بتا کر اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ بھی ناشتہ ختم کر کے کمرے کی طرف چلے گی۔ بور ہونے لگی تو ٹی وی آن کر لیا۔ وہ غائب دماغی سے چینل تبدیل کر رہی تھی کہ دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے چونکا دیا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو گھر کی پرانی ملازمہ نزیدہ
खड़ी थी। बाजी जी, ये शामिर बाबा का खत आया है। इसने खाकी लिफाफा कस्बा को थमाया तो कस्बा ने लिफाफा थाम कर उलट पलट कर देखा। अनुषा की जानिब से टीसीएस था। कस्बा ने मुलाजमा को जाने क्या कहा और खुद कार्ड लेकर बेड पर आ बैठी। वो कुछ लम्हे तो लिफाफे को देखती रही, फिर इसने दिल के हाथों मजबूर होकर अखलाकियात को पसे पुश्त डालकर लिफाफा चाक कर दिया। सुनहरे हरफों से जगमगाता खूबसूरत कार्ड कस्बा के दिल की धड़कनें बढ़ा रहा था। साथ ही एक खत भी था, शामिर के नाम। चंद सतरों पर मुश्तमिल खत के मतन ने कस्बा को चकरा कर रख दिया। वो बेख्तियार औंधे मुंह बिस्तर पर गिर पड़ी। कस्बा, आंखें खोलो, कैसी तबीयत है तुम्हारी? शामिर की आवाज़ कानों से टकराई तो कस्बा बिजली की सरेद से उठ बैठी। आप? कस्बा ने हैरत से आंखें झपकाई। हाँ भाई, मैं ही हूँ, मेरा भूत नहीं है। नजीदा ने फ़ोन किया कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो मैं देखने आया हूँ। तो मैं देखने आया था, शामिर ने बगौर इसका जायज़ा लेते हुए कहा। मैं ठीक हूँ, मगर आपने ठीक नहीं किया। आपने क्यों नहीं बताया मुझे? कस्बा रूहान सी होने लगी तो शामिर ने सर पकड़ लिया। यार मेरे मालिक, अब क्या हो गया? ये देखें। कस्बा ने साइड टेबल पर पड़ा कार्ड और खत वाला लिफाफा इसे थमाया। शामिर ने मुतजस्सिस होकर इसे देखा, फिर लिफाफा खोलकर कार्ड और खत निकाल लिया। कार्ड पढ़कर इसके होंठ सीटी के अंदाज में सुकर गए। फिर इसने खत की तहें खोलकर इसमें दर्ज इबारत को पढ़ा जो अनुषा ने इसके नाम लिखी थी। डियर शामिर, अस्सलाम वालेकुम। अम्मी और तुम्हारी कोशिशें भरा गई मुझे पिया देश ठिकाने लगाने की। तुमने हमेशा मुझे अपनी बहन समझा ही नहीं, बहन का हक निभा कर दिखाया। कॉलेज से अब तक तुम्हारे हर मामले में सपोर्ट मुझे उम्र भर याद रहेगा, और मेरे पास इसके बदले में तुम्हें देने के लिए सिर्फ दुआएं हैं। अब तुम आने की तैयारी पकड़ लो, क्योंकि मैं अपने भैया की दुआओं के बगैर रुखसत नहीं होंगी। मेरी प्यारी सी भाभी को ज़रूर साथ लाना। तुम्हारी लिटिल गर्ल, अनुषा। शामिर ने खत पढ़कर कस्बा की जानिब देखा जो ज़ारों कतार रो रही थी। इसने खत साइड टेबल पर रखा और कस्बा को ज़बरदस्ती पानी पिलाया। चंद घूंट पीकर इसकी धारस बंदी तो वो इसके ऐन मुकाबिल आ बैठा और फिर शहद बड़े लहजे में बोला, ठीक कहा तुमने कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे जहन में ऐसा कोई ख्याल आ सकता है, जबकि तुम जानती हो कि मैं बचपन से तुम्हें पसंद करता हूँ। अम्मी अब्बू तस्दीक कर चुके हैं इसकी, लेकिन आज मैं सब खुलकर तुमसे कह देता हूँ। सुनो कस्बा, मैं तुम्हें अपने जिस्म और जान की सारी कुव्वतों और रूह की तमाम सदाकतों और जज्बात की सारी सरशारियों समेत चाहता हूँ, और इस चाहत में कभी कोई शराकत दार नहीं होगा। फिर इसने अपनी उंगलियों की कोड़ों से इसके गीले रुखसार खुश्क किए। बस अब इन प्यारी आंखों को रोने की तकलीफ ना देना, इनमें मेरा जहां बसता है। इन्हें देख कर ही तो मैं जीता हूँ। मैं तुमसे सच्ची और पाक मोहब्बत करता हूँ। इसका सबूत तो खुद रब बारी ताला ने यूं तुम पर हकीकत यहाँ करके दे दी है। मैंने तो तुम्हें पा लिया, समझो सारी दुनिया का खजाना पा लिया। मेरी मोहब्बत पर शक न करना कस्बा, बेएतबारी से मोहब्बत मोतबर नहीं रहती। तुम्हारी वफा, तुम्हारी चाहत का एहसासा मेरी उम्र भर के लिए काफ़ी है। मैं सर से पाँव तक अपनी तमाम खूबियों और खामियों समेत सिर्फ तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। शामिर ने इसके हाथ मजबूती से थाम लिया तो वो सरशार होकर मुस्कुरा दी। आई एम सॉरी, मैंने बिना तस्दीक के। बस अब कोई शिकवा शिकायत नहीं, सिर्फ मोहब्बत और प्यार की बातें। ओके। शामिर ने इसके रुखसार छुए तो इसने इस बात में सर हिला दिया। वैसे मैं सोच रहा था क्यों ना अनुषा की शादी में शिरकत के साथ साथ हम एक आधा हनीमून और मना लें। क्या ख्याल है? शामिर ने शरारत से देखा तो इसने शामिर की शौक निगाहों से बचने के लिए अपना चेहरा हथेलियों से ढांप लिया, और शामिर ने इसकी सदा पर निसार होकर इसे आगोश में भर लिया। इधर चांदनी रात की तारीकी को अपने गोश में भर रही थी। ख़त्म शूट। सो गाइस, यहाँ पे नोवेल एंड हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको छोटा सा नोवेलेट पसंद आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।